اگر رنگت سے قسمت بدلتی تو شاید میں بھی آج کسی کی لاڈلی ہوتی۔ محجبین نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سرگوشی کی اور اگلے ہی لمحے آنکھوں میں آئے آنسو جلدی سے صاف کر لیے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ چچی کی غصیلی آواز، محجبین کہاں مر گئی ہو؟ مہمانوں کے لیے چائے کون بنائے گا؟ یا تمہیں بھی اپنی شہزادی بہن کی طرح آرام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ چچی کی کڑکتی ہوئی آواز پورے گھر میں گونجی تو وہ فوراً کمرے سے نکل آئی۔ جی چچی ابھی لائی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ گھر اس کا بھی تھا مگر پھر بھی وہ اس گھر میں ایک مہمان سے بھی کم حیثیت رکھتی تھی۔ بچپن میں والدین ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے جس کے بعد دادی جان اسے اپنے بڑے بیٹے کے گھر لے آئیں۔ چچی کو کبھی اس کی موجودگی پسند نہیں آئی۔ ان کے نزدیک محجبین صرف ایک اضافی ذمہ داری تھی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی، ناشتہ بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، پھر کالج جانا اور واپس آ کر دوبارہ گھر کے کام، یہی اس کی روزمرہ زندگی تھی۔ اس کے برعکس چچی کی بیٹی مرحا گھر کی شہزادی تھی۔ گوری رنگت، مہنگے کپڑے، ہر ہفتے نئے سوٹ، بیوٹی پارلر، شاپنگ وغیرہ وغیرہ، جبکہ محجبین کے حصے میں صرف پرانے کپڑے، ڈانٹ، طنز اور خاموشیاں آتی تھیں۔ مرحا کا بڑا بھائی ارحام زیادہ تر تو اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا اور گھر کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کی ماں محجبین سے ضرورت سے زیادہ سختی کرتی ہیں۔ دادی جان کئی بار بیٹے کی بیوی کو سمجھاتی، بہو آخر یہ بھی اسی گھر کی بچی ہے، مگر چچی ہنس کر کہہ دیتی، اماں جی کام سیکھے گی تو کل سسرال میں کام آئے گا، ویسے بھی اس کے نصیب میں شہزادہ تھوڑی لکھا ہے۔ محجبین ہر بات خوشی سے سن لیتی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کچھ زخموں کا جواب آنسو نہیں صبر ہوتا ہے۔ اس کی دنیا صرف ایک خواب کے گرد گھومتی تھی، وہ تھی اس کی تعلیم۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اس گھٹن بھرے ماحول سے نکلنا ہے تو صرف پڑھائی ہی اس کا راستہ ہے۔ اسی لیے رات گئے تک، سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی اور اس میں ارحام اپنی ماں سے چھپ کر خاموشی سے اس کی مدد بھی کرتا۔ اسے کتابیں لا دیتا ہے، امتحان کے دن اسے کالج چھوڑ دیتا، مگر دونوں کے درمیان محبت نہیں صرف احترام ہوتا ہے۔ ارحام اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں جاتا کیونکہ وہ ماں کی عزت کرتا ہے۔ محجبین اپنی پڑھائی دل لگا کر کرتی ہے، چاہے اس پر کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آئے۔ کبھی نیند آنکھوں پر غالب آ جاتی تو چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر دوبارہ پڑھنے لگتی۔ وہ جانتی تھی اس کی قسمت کوئی اور نہیں بدلے گا، اسے خود بدلنی ہوگی۔ چند ماہ بعد مرحا کی شادی طے ہو گئی۔ لڑکا شہر کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور یہ خبر سنتے ہی چچی کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ پورے گھر میں روز مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ مہنگے جوڑے، زیورات، ڈیکوریشن، فوٹو شوٹ، اور ان سب کے درمیان محجبین پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئی۔ وہ صبح سے رات تک ایک لمحہ آرام کیے بغیر کام کرتی رہتی۔ مہندی والے دن جب وہ ٹرے میں جوس لے کر مہمانوں کو دے رہی تھی تو چچی نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، دیکھا میری مرحا کو اللہ نے کیسا دودھ جیسا رنگ دیا ہے، اسی لیے اتنے امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ پھر انہوں نے محجبین کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر تم بھی ذرا سی گوری ہوتی نا تو شاید آج تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ آ جاتا، لیکن سانولی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے۔ کمرے میں موجود چند عورتیں ہنس پڑیں اور یہ سب سن کر محجبین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور یکدم محجبین کے ہاتھ کانپ گئے اور جوس کا گلاس ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کی نم ہوتی آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، لیکن اس دن پہلی بار اسے اپنے سانولے رنگ سے نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ سے نفرت محسوس ہوئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی محفل میں ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جس نے چچی کا ہر لفظ سنا تھا اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ ان سب کو ثابت کرے گا کہ انسان کی قیمت اس کے رنگ سے نہیں اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ محجبین اس دن کے بعد ٹوٹ سی گئی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، تبھی
ارحام اس کے کمرے میں اس کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی باتوں پر رونا بند کرو، یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے جو لوگوں کو اس کے رنگ سے جج کرتے ہیں، نہ کہ اخلاق سے۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں اس طرح لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لگانا چاہیے۔ ارحام کی باتیں سن کر مہاجبین ناماخوذ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اس دن پہلی بار ارحام کا اس طرح اس کا خیال رکھنا اور اس کو حوصلہ دینا کہیں نہ کہیں مہاجبین کے دل میں گھر کر گیا، لیکن مہاجبین اور ارحام دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کی باتیں کسی تیسرے نے سن لی ہیں، جبکہ ارحام تو صرف کزن اور اچھے دوست کے طور پر مہاجبین کو ہمت دے رہا تھا تاکہ اسے اکیلا محسوس نہ ہو، اور مہاجبین اسی ہمت اور حوصلے کو کچھ اور ہی نام دے بیٹھی تھی، مگر وہ اپنے احساسات کو اپنے دل میں ہی رکھتی ہے، یہ سوچ کر کہ مجھ جیسی سانولی لڑکی سے بھلا ارحام بھی کیوں شادی کرے گا، اور چچی تو اسے ویسے بھی پسند نہیں کرتی۔ مرحا کی شادی ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنے سسرال جانے سے پہلے اپنی ماں کو مہاجبین اور ارحام کے چکر کا بتا جاتی ہے، اور یہ سن کر ہی چچی تو ہتے سے اکھڑ جاتی ہے۔ وہ سانولی لڑکی میری بہو بنے گی، اتنی اس کی اوقات نہیں، شکل دیکھی ہے اس نے جو وہ میرے بیٹے پر دوڑ ڈال رہی ہے۔ چچی نے غصے میں آ کر بغیر تحقیق کیے مہاجبین کو گھر سے نکال دیا۔ دادی جان بہت روکتی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ارحام گھر آتا ہے تو حقیقت جان کر پہلی بار اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ آپ نے ایک بے قصور لڑکی کی عزت چھین لی، اور پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اسے ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ ارحام پورا شہر چھان مارتا ہے لیکن مہاجبین نہیں ملتی۔ ہر وہ جگہ دیکھی جہاں اسے ذرا سی بھی امید تھی کہ شاید مہاجبین مل جائے، اور جب کوئی سراغ نہ ملا تو اس نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی ہائر کر لیا، مگر کئی مہینوں کی تفتیش کے باوجود مہاجبین کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ، 6 ماہ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے۔ ان 2 برسوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مہاجبین کی جدائی نے ارحام کو وہ احساس دلایا تھا جسے وہ برسوں سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ صرف مہاجبین کی مدد کرتا ہے، اس پر ترس کھاتا ہے، مگر جب وہ اس کی زندگی سے چلی گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ہمدردی نہیں، محبت تھی، ایسی محبت جس کی کمی ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے مزید بے چین کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کیا، اگرچہ وہ ان کی عزت کرتا تھا، مگر اس دن کے بعد ان کے درمیان پہلے جیسا تعلق کبھی نہ رہا۔ جب بھی شادی کی بات ہوتی ارحام صاف انکار کر دیتا، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، اور اگر میری قسمت میں شادی لکھی ہے تو صرف مہاجبین سے، ورنہ میں ساری زندگی اکیلا ہی رہ لوں گا۔ اور دوسری طرف مرحا، جس نے حسد میں آ کر مہاجبین پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اپنی ازدواجی زندگی میں خوش نہ رہ سکی۔ وہ خوبصورت ضرور تھی، مگر اس کے غرور، ضد اور بدتمیزی نے اس کے سسرال کا سکون چھین لیا تھا۔ اسے نہ تو گھر سنبھالنا آتا تھا اور نہ ہی رشتوں کی قدر کرنا۔ جس حسن پر اسے غرور تھا وہ وقت کے ساتھ اپنی چمک کھونے لگا، کیونکہ صرف خوبصورت چہرہ ہی کسی رشتے کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ اور پھر 2 سال بعد ایک ایسی جگہ جہاں کسی نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن ایک بڑے سوشل ویلفیئر پروجیکٹ کے سلسلے میں ارحام کو اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ شہر کی مشہور NGO جانا پڑا۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تقریب کے آغاز کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک مائک پر آواز گونجی، خواتین و حضرات، آپ کی زوردار تالیوں میں اس ادارے کی ڈائریکٹر محترمہ مہاجبین کا استقبال کیجیے۔ مہاجبین، یہ نام سنتے ہی ارحام چونک کر کھڑا ہو گیا۔
اس کی ماں اور مرحا نے بھی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چچی نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ نہیں، یہ ہماری ماہجبین نہیں ہو سکتی۔ مگر اگلے ہی لمحے جب اسٹیج پر ایک باوقار، پر اعتماد اور خود اعتماد لڑکی نمودار ہوئی تو ان سب کی سانسیں جیسے رک گئی۔ وہ واقعی ماہجبین تھی۔ اس کا رنگ آج بھی سانولا تھا، مگر آج اس کی پہچان اس کی رنگت نہیں بلکہ اس کی شخصیت، تعلیم، خودداری اور کامیابی تھی۔ پورا ہال اس کی آمد پر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ماہجبین نے مائیک سنبھالا اور اعتماد سے اپنی تقریر شروع کی۔ زندگی انسان سے بہت کچھ چھین لیتی ہے، لیکن اگر انسان خود پر یقین رکھے تو ایک دن وہ اپنی پہچان خود بنا لیتا ہے۔ تقریر ختم ہوتے ہی حاضرین نے کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائیں اور وہ سب کا شکریہ ادا کر کے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ماہجبین، پیچھے سے ارحام کی آواز آئی۔ وہ رک گئی، مگر چند لمحوں بعد آہستہ سے مڑی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ 2 سال تک تمہارا انتظار کیا۔ ماہجبین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں درد اب بھی باقی تھا۔ میرا تم سے تعلق اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تمہارے گھر سے مجھے بنا غلطی کے نکال دیا گیا تھا۔ وہ جانے لگی تو ارحام نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہجبین۔ شاید دیر سے سمجھا، مگر یہ سچ ہے۔ ماہجبین نے اپنا ہاتھ آہستگی سے چھڑا لیا۔ آج میں کامیاب ہو گئی ہوں، اس لیے تمہیں محبت یاد آ گئی۔ اگر آج بھی میں وہی بے سہارا ماہجبین ہوتی تو کیا تب بھی تم یہی کہتے؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر ارحام نے ہار نہیں مانی۔ وہ بار بار NGO جاتا، کبھی صرف اسے ایک بار بات کرنے کے لیے، کبھی اس کی پسندیدہ کتاب چھوڑنے اور کبھی صرف اتنا کہنے کہ میں انتظار کر لوں گا، چاہے ساری عمر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ چند دن بعد وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ چچی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماہجبین، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تمہاری رنگت سے پہچانا، تمہارے کردار سے نہیں۔ ماہجبین خاموش رہی۔ پھر اس نے پہلی بار ارحام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھاوا نہیں بلکہ سچا پچھتاوا تھا، اور شاید سچی محبت بھی۔ وقت نے اس کے دل کے زخم تو بھر دیے تھے، مگر اعتماد کو واپس آنے میں کچھ اور وقت لگا، اور آخر کار ارحام نے اپنے صبر، اپنی وفاداری اور سچی محبت سے ماہجبین کا اعتماد جیت لیا، اور دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ان کا نکاح طے پا گیا۔ رات کو دلہن بنی ماہجبین ارحام کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ارحام آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، میں نے تمہاری رنگت سے کبھی محبت نہیں کی تھی، مجھے محبت تمہارے صبر، تمہاری خودداری اور تمہاری خوبصورت سیرت سے ہوئی تھی۔ بس افسوس کہ یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگ گئی۔ ماہجبین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ ارحام کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ارحام مسکرایا اور اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور اس کو اپنی باہوں میں لے کر اس پر اپنی قربتیں لٹانے لگا۔ یہ لمحہ ماہجبین اور ارحام دونوں کے لیے خاص تھا۔ اس دن وہ دونوں پوری طرح ایک دوسرے کے ہو گئے، اور اس بار اس نے محبت نہیں جیتی تھی بلکہ اعتماد بھی جیتا تھا۔